BLA, BRA और BRF फितरतुल हिंदुस्तान की जो आपस में कार्रवाइयाँ थीं और जो मिलाप हुआ और जिसकी वजह से डिस्टेबलाइज किया जा रहा है बलूचिस्तान को। देखिए, भारत ने ये जो प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल है, ये कोई एक नया फिनोमेना नहीं है। और 1970 में हम देखते हैं कि 70 की दिहाई में जो यहाँ पे मुक्ति बाहिनी का जो फिनोमेना हुआ, जो ईस्ट पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जिस तरीके से वो क्रिएट की गई, श्रीलंका में जो हालात पैदा किए गए, फिर आप वहाँ पर जिस तरीके से आप इन्वॉल्व हुए और जिस तरीके से आपने डिस्टेबलाइज किया रीजनल कंट्रीज़ को, वो हमारे सबके सामने है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपसे बात की और ये मोनोलॉग में आपसे ये मैंने डिस्कस किया था कि हमने जो बलूचिस्तान के अंदर और रॉ का और BLA, BRA और BRF फितरतुल हिंदुस्तान की जो आपस में कार्रवाइयाँ थीं और जो मिलाप हुआ और जिसकी वजह से डिस्टेबलाइज किया जा रहा है बलूचिस्तान को, उनके बहुत सारे अमूर हमने डिस्कस किए। और जैसा कि मैंने उसी में प्रोग्राम में आपसे बात की थी कि नेक्स्ट में हम बात करेंगे कि रॉ का जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो फितना खवारिज के साथ कोलैबोरेशन है, कोऑपरेशन, हम उस पर थोड़ी बात करेंगे। देखिए, भारत ने ये जो प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल है, ये कोई एक नया फिनोमेना नहीं है। अगर हम रिसेंट पास्ट में ही जाएं, बहुत दूर ना जाएं, ये को कि ये तो एक हेट्रेड जो मुसलमानों के खिलाफ या जो पाकिस्तान के खिलाफ है, वो तो उस वक्त से ही क्रिएट कर दी गई थी जब पाकिस्तान की क्रिएशन हुई और पाकिस्तान को अंडू करने की कोशिशें की गई। लेकिन उसके बाद साथ साथ इसका इजाफा होता रहा और 1970 में हम देखते हैं कि 70 की दिहाई में जो यहाँ पे मुक्ति बाहिनी का जो फिनोमेना हुआ, जो ईस्ट पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जिस तरीके से वो क्रिएट की गई, वो एक झलक पेश करती है। फिर हम अगर श्रीलंकन कॉन्टेक्स्ट में देखें, श्रीलंका में जो LTTE की जो डेवलपमेंट थी या जो श्रीलंका में जो हालात पैदा किए गए, फिर आप वहाँ पर जिस तरीके से आप इन्वॉल्व हुए और जिस तरीके से आपने डिस्टेबलाइज किया रीजनल कंट्रीज़ को, वो हमारे सबके सामने है। और इनकी जो माइनॉरिटीज़ को या नेबर्स की सॉवरेनिटी को साथ जो जुल्म होता है, उसके फिर नताइज भी आपने देखे। आपने देखा कि गांधी जैसा शख्स जो हैं, जो मर्डर कर दिए गए थे, एक गोडसे नामी शख्स ने, नथुराम गोडसे, वो एक RSS का कारिंदा था और उन्होंने गांधी को इसलिए कत्ल किया था कि वो मुसलमानों और हिंदुओं की दोस्ती के चैंपियन थे, तो वो उनको मर्डर कर दिया गया। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि इंदिरा गांधी को जो सिखों के ऊपर सप्रेशन हुआ, फिर सिख उनके जो गार्ड्स थे उन्होंने मर्डर किया। फिर आप तमिल लोगों को इन्वॉल्व देखते हैं राजीव गांधी के मर्डर में। और इसी तरह आप देखते हैं कि ये इनके मुख्तलिफ पॉलिसीज़ जो इनकी स्टेट की पॉलिसीज़ रही हैं, वो टेररिज्म रिलेटेड, टेररिस्ट एक्ट रिलेटेड, इन्हीं के साथ एसोसिएटेड रही हैं, जिसका इम्पेक्ट फिर पड़ा है उनकी सोसाइटी के ऊपर। अब हम फितरतुल खवारिज जो खैबर पख्तूनख्वा में हम देखते हैं कि जब से भारत का मिलाप हुआ है, जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि भारत ने तकरीबन $700 मिलियन खर्च किए इनकी रिक्रूटमेंट में, मुख्तलिफ जो BRA, BRF की है, और इसी तरीके से तकरीबन $500 मिलियन इन्वॉल्व हुए, उन्होंने इस्तेमाल किए टू चेक दी CPEC। तो ये सिर्फ ना पाकिस्तान बल्कि इस रीजन की जो तरक्की है, जो BRI के साथ जुड़ी हुई है, या जो चाइनीज़ एप्लीकेशन है, तो इंडिया का जो क्लेम है कि जी वो एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, प्राइमरीली ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ टेररिज्म को, अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ यूजिंग प्रॉक्सीज़ को इस्तेमाल करके ये स्कटल करना चाह रहा है इकनॉमिक जितने भी एक्टिविटीज़ हैं इस रीजन की, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, जो सोशल डेवलपमेंट है, जो इकनॉमिक डेवलपमेंट है, उसको स्कटल करना चाहता है और अपने जो मास्टर्स हैं उनको ये शो करना चाहता है कि जी मैं किस तरीके से जो नंबर 1 कंपिटिटर है चाइना, उसको मैं कैसे स्कटल करूँगा। और फिर उसमें लुक़्मे अजल क्या बन रहे हैं, जो आग में धकेले जा रहे हैं, जिनकी ज़िंदगी उसके लिए वो पाकिस्तान के मासूम शहरी हैं, चाहे वो पंजाब के मज़दूर हों या बलूचिस्तान के गयूर अवाम हो, या हमारे पुलिस ऑफिसर्स हों, मिलिट्री के ऑफिसर्स हों, जवान हों, या बलूचिस्तान के आम अवाम हो जिनकी तरक्की के दुश्मन, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की अवाम के ये दुश्मन हैं। इनका जो फितनल खवारिज का जो एक शरेड इन्होंने अपने चेहरों पे शामिल किया हुआ था कि जी वो शरीयत का निफाज चाहते हैं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है शरीयत के साथ। अफ़गानिस्तान की सिचुएशन का भरपूर फ़ायदा उठाया
بھارت نے، اور انہوں نے تحریک طالبان کو مضبوط کیا. ابھی جو تحریک طالبان کے لیڈرز ہیں مولوی نور ولی اور اس سے پہلے بھی جتنے لیڈرز رہے ہیں وہ بھارت کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں. بھارت کی جو امبیسیز اور جو کونسلز خانے کھولے گئے تھے افغانستان کے اندر وہ یہی کام کرتے رہے. انہوں نے ٹی ٹی پی کو اور سٹرونگ کرنے کی کوشش کی. تحریک طالبان پاکستان کو اور جو ڈوول کا ڈاکٹرین تھا اوفینسو ڈیفینسو کا اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہم دیکھتے ہیں. فگرز میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ بھی ایک سیل قائم کیا گیا ہے جو تقریباً 20 سے 24 افراد پر مشتمل ہے را کی طرف سے جو مانیٹر کرتا ہے, اور 10 سے 11 ان کے را کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں, بہت اچھے جو اسٹریٹجسٹ ہیں, را کے ایجنٹس جو ہیں وہ پوری ان کاروائیوں کو پاکستان کے اندر مانیٹر کرتے ہیں, ان کو ٹارگٹس دیتے ہیں. را کی جو کنیکشن جب تحریک طالبان کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کو سٹرکچر کو, ان کے جو سٹرکچر ہے اس کو امپروو کیا ہے. ان کی جو ریچ ہے وہ پہلے تو خیبر پختونخوا کے علاقوں تک ہی محدود رہتی تھی, لیکن اس کے بعد ہم نے ٹی ٹی پی کے جو فٹ پرنٹس ہیں وہ اربن پاکستان کے اربن ایریاز میں, کراچی میں, پشاور میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پائے گئے ہیں. تو ان کو انہوں نے انہانس کیا, انکریز کیا. اس کے بعد جو میں سٹرکچر کی بات کروں, سٹرکچر کو امپروو کیا ہے, ان کو آپس میں ملانے کے لیے. اور بی ایل اے بی آر اے جو فطرت الہندوستان کے ایلیمنٹس بلوچستان میں ہیں ان کو, اور ٹی ٹی پی کے جو ایلیمنٹس ہیں جو فتنہ الخوارج کے ایلیمنٹس ہیں ان کو اکٹھا کرنے میں, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آئی ایس کے پی جو ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ اکٹھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے چائنا کے خلاف, پاکستان کے خلاف, سینٹرل ایشین ریپبلکس کے خلاف اس ریجن میں ایک اپنی آرمی کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ان کو جو ان سب کو ملانے میں جو اہم رول ادا کر رہے ہیں وہ را کر رہی ہے, انڈیا کر رہا ہے, اور آف کورس چائنا کی بھی اس پہ نظر ہے. اب ایران نے تو ابھی ریسنٹ پاسٹ میں دیکھ لیا کہ کس طریقے سے را انوالو ہو کے انہوں نے تباہی کی ہے. ایران کی جو انفارمیشن لیک ہوئی ہے, را اور موساد کی جو کمبینیشن ایران میں ہم نے دیکھی ہے وہ تو ابھی سب کے سامنے ہے. یہی کمبینیشن ان کی اس ریجن کے بیچ میں بھی اپلائی ہو رہی ہے, وچ از ریئلی ویری چیلنجنگ. لیکن بہرحال پاکستان کوشش کر رہے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کی جو فائنینشیل لائن ہے اس کو بہت امپروو کیا ہے جی بھارت نے اپنی, اور را نے خاص طور پہ. پہلے اگر وہ اللیگل اسپیکٹرم, ایکسٹارشن, کڈنیپنگ, ان سے پیسے اکٹھے کرتے تھے اور یہ ان کا لیڈ انسٹرومنٹ تھا. تو اب اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب کرپٹو کرنسی ہے اور ادر چینلز ہیں, اللیگل جو ٹریڈ ہے, اللیگل اسپیکٹرم جو اس کے ساتھ وہ زیادہ جڑ کے, اور اس کے علاوہ ان کی ڈائریکٹ فنڈنگ بھی کر رہے ہیں. میں جب ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر $6 ارب کا یہ اسلحہ خرید رہے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ $6 ارب کا جو امیڈیٹ اسلحہ پہلگام کے خریدا جا رہا ہے, سارا کا اسلحہ تو نہیں آئے گا. اس میں سے ہیوج اماؤنٹ انہوں نے اپنی پراکسیز کو فیڈ کرنے کے لیے, تاکہ اس کا جو ویٹ ہے اس انسرجنسی کا کہہ لیں, یا جو پاکستان کے خلاف ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس کو بڑھایا جائے. اس کے بعد ہم نے ریکروٹمنٹ پیٹرن کو, پہلے تو وہ لوکل سے ٹی ٹی پی جو ہے وہ ریکروٹمنٹ کیا کرتی تھی, اب ریڈیکلائزیشن ہو رہی ہے, انٹرنیٹ کا استعمال ہو رہا ہے, ماڈرن سوشل پلیٹ فارمز جو ہیں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. جیسے ہم دیکھتے تھے کہ آئی ایس کی جب ریکروٹمنٹ ہوئی تھی تو وہ زیادہ سے زیادہ, بہت زیادہ ریکروٹمنٹ جو ہے وہ سوشل پلیٹ فارم سے ہوئی تھی. ایون کنٹریز لائک فرانس, آسٹریلیا, جو یورپ کی ماڈرن کنٹریز ہیں, وہاں سے بھی بہت سے لوگ آئی ایس میں گئے تھے کیونکہ ریڈیکلائزیشن اتنی تھی. تو ماڈرن ٹولز کو, ٹیکنالوجیز کو جو استعمال کر رہے ہیں را, اس میں ان کو بہت مدد کر رہا ہے اور رادر لیڈ کر رہا ہے, اور پورے آپریشنز کو ہم دیکھتے ہیں کہ سامنے انہوں نے اپنے رکھا ہوا ہے اور اس کو پھیلا رہے ہیں. پھر اس کو ڈی سینٹرلائز کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ چھوٹی چھوٹی فرینچائزز اس فیکشن کی, ان کی تحریک کی ہو جائیں, اور تاکہ اگر ایک ہمارے کنٹرول میں نہ بھی رہے, یا وہ اپنے پاکستان کے ساتھ یا پاکستان کے آئین کے اندر حدود میں رہ کر اپنی کوئی اسٹرگل کرنا چاہتے ہیں یا رہنا چاہتے ہیں, تو ان کو الگ کیا جائے, اور وہ لوگ جو فرینچائز کے طور پر اویلیبل ہیں ٹیررزم پھیلانے کے لیے ان کو استعمال کیا جائے. تو یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فینومیناز وہاں پر سامنے آئے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی کنفیشنل سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, چاہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی ابھی جو پچھلے دنوں الجزیرہ پہ انٹرویو ہوئے اس پہ بھی انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ ایسی بہت سی لیڈرشپ سامنے آئی ہے, بہت سے ایسے اسپوکس پرسن سامنے آئے ہیں, مختلف انہوں نے ایگزامپلس کوٹ کی ہیں, جس پہ نور ولی صاحب کا بھی بتایا کہ کیسے ان کے کنیکشن ہیں, جو ان کے لیڈرز, ملیٹنٹ لیڈرز زخمی ہوتے ہیں یا بیمار ہوتے ہیں, کیسے ان کا بھارت میں علاج کیا جاتا ہے, کیسے کونسل
غسل خانوں کا استعمال کیا جاتا ہے, کیسے افغانستان کی سرزمین کو سیف ہیون کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ سامنے آئی ہیں, اور یہ ایک جو ان کا ملاپ ہے وہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے. تو میں اس کانٹیکسٹ کو جوڑوں گا جو آپریشن سندور کے بعد جو ہزیمت انڈیا کو اٹھانی پڑی, اور اس کے بعد وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے یہ جو وار ہے یا جو آپریشن سندور ہے یہ کنٹینیو کر رہا ہے, یہ کسی کے یہ رک نہیں رہا, اور یہ کسی ایک ٹیمپریری پاز ہے. ٹیمپریری پاز انہوں نے کنونشنل ڈومین میں تو دے دی ہے, لیکن جہاں تک پراکسیز کا استعمال ہے اس میں کوئی پاز نہیں ہے. اور ہم فیوچر میں دیکھیں گے کہ جس طریقے سے میں فگرز آپ کو ابھی کوٹ کیے ہیں, $700 ملین, $500 ملین, $9 ملین کا الگ انہوں نے ایک پروگرام چلایا ہے. تو ہیوج اماؤنٹ آف منی is being pumped in to destabilize پاکستان, اور ان کے جو نیفیریس ڈیزائنز ہیں to undo پاکستان, اس کی طرف یہ جانا چاہتے ہیں. however پاکستان اور پاکستان کی گورنمنٹ, پاکستان کی ملٹری, پاکستان کے تمام سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ کوگنیزنٹ ہیں کہ کس قسم کا تھریٹ آ رہا ہے. اب اس کو جو ہائیبرڈ میں یا 5th جنریشن میں جب پراکسیز کا استعمال ہوتا ہے, جو اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم آتا ہے, تو اس کا رسپانس بھی ہماری سمجھ میں آنا چاہیے کہ اس کا رسپانس صرف ملٹری یا ہمارے ادارے نہیں دے سکتے. اس کے رسپانس کے لیے ایک ہول آف اے نیشن اپروچ اپنانی ہوگی. ہم نے اپنا جو عوام کی جو سپورٹ اپنی ملٹری کے لیے, اپنے اداروں کے لیے, اس کا ہونا بہت ضروری ہے. جب تک ہم ہول آف اے نیشن اپروچ نہیں اپنائیں گے تو ہم لا فیئر کی ڈومین میں, ہم سوشل میڈیا کی ڈومین میں, انفارمیشن وارفیئر کی ڈومین میں, ہم جو اور ریلیجس کلچرل ڈومین میں, جب تک کمپلیٹ رسپانس نہیں جائے گا یا ان عوامل کو ہم ایڈریس نہیں کریں گے جو ان کو بریڈنگ گراؤنڈ مہیا کر رہے ہیں, تو اس وقت تک پاکستانی رسپانس میں اتنی جان نہیں ہوگی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ملٹری رسپانس ہے, ملٹری ٹو ملٹری رسپانس, یا ان کی جو کائنیٹک اپلیکیشن کا رسپانس ہے, وہ تو بہت اچھا جائے گا. پاسٹ میں بھی گیا ہے, یہ بہت دفعہ پاکستان ان کو فلش آؤٹ کیا, اور اب آگے بھی ہو جائے گا. ہماری اپنی کچھ ناقص پالیسیاں ہیں, اور پھر انڈین اپلیکیشن کا بڑھ جانا, اسرائیل کا گٹس جوڑ ہو جانا, یہ بہت سے عوامل ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں بڑھی ہیں. لیکن اگر پاکستان کی عوام نے, پاکستان کی افواج نے, پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے, اور پاکستان کی حکومت نے, پاکستان کی اپوزیشن, تمام پولیٹیکل فورسز نے اگر یہ فیصلہ ایک دفعہ دل سے کر لیا اور یہ ول شو کر دی کہ ہم اس مینیز سے جان چھڑوائیں گے, تو پھر اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ آج نہیں تو کل پاکستان ایک بہت ہی محفوظ اور مضبوط پاکستان بن کر سامنے ابھرے گا, اور ان تمام یہ جو ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں, ان کا کلا کما ہوگا. تھینک یو ویری مچ.